قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے بارے میں سنا، آج اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ بڑی انوکھی، بڑی پیاری اور بہت بڑی حکومت۔ اور اب بات کریں گے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیرات کے لیے ایک کیسا انوکھا خزانہ عطا کیا تھا، اس بارے میں بھی سنیں گے۔ اور پھر اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود آپ کی شفقت جانوروں پر کیسی ہوا کرتی، اس بارے میں بھی سنیں گے۔ اب آئیے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ہواؤں پر کیسے حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص معجزہ یہ بھی ہے، آپ کی نبوت کا خصوصی امتیاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار ہوا کے دوش پر سفر کر لیا کرتے۔ قرآن مجید نے آپ کے اس معجزے کے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ، ہوا کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں مسخر کر دیا گیا، شدید تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہوا کی نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے صبح و شام کا جدا جدا سفر جو تھا، وہ ایک شاہ سوار یعنی ایک گھڑ سوار جو ہے مسلسل 1 ماہ کی رفتار کے برابر جو فاصلہ طے کرے، آپ کا صبح کا سفر ہوا کی وجہ سے اتنا ہو جایا کرتا تھا، یعنی آپ اتنا سفر اختیار کر لیتے تھے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تخت تھا، وہ بغیر انجن اور بغیر مشین جیسے ظاہری اسباب سے بالا تر، صرف ان کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز اور سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! آج بڑے بڑے سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے ہیں، مگر یہ کیسا ہوائی جہاز تھا، یہ کیسا تخت تھا جو ہوا کے دوش پر اس تیز رفتاری سے اڑا کرتا تھا۔ اس مقام پر تخت سلیمان اور آپ کے سفر کے متعلق جو تفصیلات سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں منقول ہے، ان میں بہت سے واقعات اور اسرائیلیات کا ذخیرہ ہیں جن کو بعض واعظین بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بارے میں کیا بیان ہوا ہے، آئیے سنیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور سورہ سبا میں کچھ یوں ارشاد فرمایا گیا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا۔ اور سورہ صاد میں فرمایا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عظیم الشان عمارتوں اور پرشوکت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی جگہ استعمال کی جائے، کیونکہ اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے، یہ ایک بڑا سوال تھا جس کا حل
حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام چاہتے تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے عطا فرما دیے. اللہ اکبر. آج کانکریٹ بنایا جاتا ہے, تانبا تو پھر بھی پگھلانا بہت مشکل ہے, مگر سیمنٹ کے ذریعے, کانکریٹ کے ذریعے باقاعدہ اس کو بنایا جاتا ہے, پھر عمارتیں بنائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو تعمیرات کے لیے تانبے کے چشمے عطا فرما دیے, پگھلے ہوئے تانبے کے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسب ضرورت حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیتا تھا, اور یہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے خاص نشان اور ان کا معجزہ تھا. آپ سے پہلے کوئی شخص دھات کو پگھلانا نہیں جانتا تھا. اور نجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام فرمایا کہ زمین کے جن حصوں میں آتشی مادوں کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہہ رہا تھا, ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آشکارا فرما دیا. آپ سے پہلے کوئی شخص بھی زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا. چنانچہ ابن کثیر بر روایت قتادہ ناقل ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے یمن میں تھے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا. آج بھی اگر والکینو اور لاوا کی بات کریں, آتش فشاں کی بات کریں, تو اس میں باقاعدہ بڑی بڑی دھاتیں پگھلتی ہیں. ہو سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو اس زمانے میں دریافت کر لیا تھا. قرآن مجید نے اس قسم کی کوئی تفصیل نہیں بیان فرمائی کہ تانبے کے چشمے کس شکل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملے, مگر قرآن کی جس آیت میں اس معجزے کا ذکر ہے, مذکورہ بالا جو دونوں توجیحات ہم نے سنی اس آیت کا مصداق بن سکتی ہیں. وہ آیت کیا ہے, آئیے سنتے ہیں. وَأَسَلَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہوا پر حکومت, پگھلے ہوئے تانبے کے چشموں کا مل جانا, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے. اس پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے. بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو معجزات کے انکار کی جنہیں بیماری ہے, وہ ان معجزات کے بارے میں عجیب عجیب مضحکہ خیز باتیں بتاتے ہیں اور رقیق تعویلات کرتے رہتے ہیں. مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کریں اور معجزات پر یقین رکھتے ہوئے ایمان لائیں. ایک بار جہاد کے موقع پر شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو استبل سے لانے کا حکم دیا. جب وہ پیش کیے گئے تو چونکہ آپ کو گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کا علم کمال درجے میں حاصل تھا, اس لیے جب آپ نے ان گھوڑوں کو اصیل, سبک روح اور خوش روح پایا اور یہ ملاحظہ فرمایا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو آپ پر مسرت اور انبساط کی کیفیت طاری ہو گئی, اور آپ فرمانے لگے ان گھوڑوں سے میری محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر ہی کا ایک شعبہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے استبل کو روانہ ہو گئے. چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تھے, تو آپ نے حکم دیا ان گھوڑوں کو واپس لاؤ. جب وہ گھوڑے واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جوش محبت میں ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا اور تھپ تھپانا شروع کر دیا. کیونکہ یہ گھوڑے جہاد کا سامان تھے, اس لیے آپ ان کی عزت و توقیر کرتے ہوئے ایک ماہر فن کی طرح ان گھوڑوں کو اپنے آپ سے مانوس کرنے لگے اور اظہار محبت فرمانے لگے. اللہ اللہ, اللہ کے نبی کی ادا تھی. قرآن مجید نے اس واقعے کو بھی کس پیارے انداز میں قرآن میں بیان کیا, آئیے سنیں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا, وہ کیا اچھا بندہ ہے, بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے. جب اس کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے, بہت تیز دوڑنے والے تھے, تو سلیمان نے کہا مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے. پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے. پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ, تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا.
بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ کے نبیوں کی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے بارے میں جب بھی سنتے ہیں عقل بھی حیران ہوتی ہے اور ان کی شان و شوکت مزید دل میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں تمام انبیاء سے سچی محبت عطا فرمائے اور بالخصوص سلطان الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ پیار کرنا نصیب فرمائے۔ حضرت سلیمان کی حکومت کا یہ عالم ہے، تو مصطفیٰ کریم جو حضرت سلیمان کے بھی آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی حکومت کا کیا عالم ہوگا۔ کیا خوبصورت شعر امیر علیہ سنت نے لکھا، تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ، مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور قرآن پاک کا قصہ لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی